اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ علیہ والصلاۃ علی اہلہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا علی علیہ السلام مدد۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع عقیق کی فضیلت، عقیق کے فوائد کیا ہیں۔ عزیزان محترم، پچھلے دروس میں، پچھلی گفتگو میں آپ لوگ کی خدمت میں عرض کیا جا چکا ہے کہ عقیق کیسا ہونا چاہیے، کس چیز کا ہونا چاہیے، کون سا عقیق پہننا چاہیے، کس رنگ کا عقیق پہننا چاہیے اور کس ہاتھ میں پہننا چاہیے، ہاتھ کی کس انگلی میں پہننا چاہیے۔ سامعین محترم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص عقیق کی انگوٹھی پہنے گا، جب تک وہ عقیق کی انگوٹھی اس شخص کے ہاتھ میں رہے گی، وہ بندہ کوئی غم نہیں دیکھے گا۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ اسے کوئی غم نہ آئے، کوئی مصیبت نہ آئے، اسے چاہیے کہ ہاتھ میں انگوٹھی پہنے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک وہ عقیق کی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں رہے گی، کوئی غم اس کے نزدیک نہیں آئے گا، وہ بندہ کوئی غم کبھی نہیں دیکھے گا۔ پھر فرماتے ہیں عقیق کی انگوٹھی پہنو اس لیے کہ یہ پتھروں میں سے پہلا پتھر ہے جس نے خدا کی وحدانیت، میں محمد مصطفیٰ کی نبوت اور میرے بھائی علی علیہ السلام کی امامت کا اقرار کیا۔ یعنی رسول کائنات فرما یہ رہے ہیں کہ عقیق کی انگوٹھی پہنو، اور پتھروں میں سے یہ پہلا پتھر ہے جس نے خدا کی وحدانیت کا بھی اقرار کیا، میری نبوت کا بھی اقرار کیا اور میرے بھائی علی کی امامت کا اقرار کیا۔ اور سامعین، کسی سائل نے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ مولا میں کس قسم کی انگوٹھی پہنوں؟ سائل عرض کرتا ہے، سوال کرتا ہے امام رضا علیہ السلام سے، مولا میں کس قسم کی انگوٹھی پہنوں؟ مولا فرماتے ہیں عقیق زرد، عقیق سرخ اور عقیق سفید پہنو۔ کیوں فرماتے ہیں عقیق زرد، عقیق سرخ اور سفید عقیق پہنو؟ کیونکہ یہ تینوں پہاڑ جنت میں ہیں، اور ان میں سے جو کوہ عقیق ہے وہ قصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہشت میں سایہ فگن ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو محل ہے، جو قصر ہے جنت میں اللہ نے عطا کیا ہے، یہ عقیق زرد رسول کائنات کے قصر پر، محل پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اور مولا فرماتے ہیں کوہ عقیق زرد قصر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر سایہ کیے ہوئے ہیں، اور کوہ عقیق سفید قصر جناب علی علیہ السلام پر سایہ فگن ہے۔ یعنی عقیق زرد، عقیق سرخ اور سفید عقیق پہنو۔ عقیق کی انگوٹھی کے بارے میں بھی تاکید ہے کہ پہنو، اور اس لیے رسول خدا فرماتے ہیں کہ پتھروں میں سے یہ پہلا پتھر ہے جس نے خدا کی وحدانیت، مجھ محمد مصطفیٰ کی نبوت اور میرے بھائی علی کی امامت کا اقرار کیا۔ اور جب امام رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا میں کس قسم کی انگوٹھی پہنوں، مولا فرماتے ہیں عقیق زرد، عقیق سرخ اور سفید عقیق پہنا کرو، اور فرماتے ہیں یہ تینوں پہاڑ جنت میں ہیں، اور جو کوہ عقیق ہے وہ رسول کے محل پر، قصر پر سایہ کیے ہوئے ہے، اور جو عقیق زرد ہے وہ قصر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا پر سایہ فگن ہے۔ اور فرماتے ہیں جو
کوہ عقیق سفید ہے وہ قصر جناب علی المرتضیٰ پر سایہ کیے ہوئے، اور فرماتے ہیں کہ تینوں محل ایک ہی جگہ پر واقع ہیں جنت میں، اور ان تینوں پہاڑوں کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان نہروں کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ تینوں نہریں کوثر سے نکلتی ہیں اور ایک ہی جگہ گرتی ہیں، جسے ہم آب کوثر کہتے ہیں۔ بروز قیامت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی علیہ السلام اپنے مومنین، اپنے شیعہ، اپنے پیروکاروں کو آب کوثر سے سیراب کریں گے۔ فرماتے ہیں یہ تینوں نہریں کوثر سے نکل کر ایک ہی جگہ پہ گرتی ہیں، اور پھر امام فرماتے ہیں کہ ان نہروں کا پانی آل محمد اور مومنین کے سوا کسی کو نہیں ملے گا۔ یعنی یہ جو تین نہریں بیان کی گئی ہیں، ان تین نہروں کا پانی جو کوثر سے نکلتی ہیں اور ایک ہی جگہ جا کے گرتی ہیں، معصوم فرماتے ہیں آل محمد اور مومنین کرام کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ملے گا، اور یہ تینوں پہاڑ اللہ سبحانہ و تعالی کی تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ مومنین میں سے کوئی شخص اگر ان تینوں عقیقوں میں سے کوئی ایک عقیق اپنے ہاتھ میں پہنتا ہے، زیادہ فضیلت ہے 3 پہن لے، 2 پہن لے، 1 پہن لے، معصوم فرماتے ہیں ان تینوں میں سے اگر کوئی بھی مومن ایک عقیق اپنے ہاتھ میں پہنتا ہے تو فرماتے ہیں وہ عقیق اس کے لیے بہتر ثابت ہوگا، یہ اس کے پہننے میں بہتری ہے، اور فرماتے ہیں جو شخص ان تینوں میں سے کوئی ایک پہن لیتا ہے، یعنی عقیق زرد، عقیق سرخ اور عقیق سفید میں سے کوئی ایک عقیق اگر پہن لیتا ہے تو اس کی روزی فراغ ہوگی، اس کی روزی زیادہ ہوگی، اور وہ بندہ بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ اور فرماتے ہیں جن جن چیزوں سے انسان کو خوف و خطر ہوتا ہے، جن جن چیزوں سے انسان کو ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے، فرماتے ہیں انسان ان سب چیزوں سے محفوظ رہے گا اگر کوئی بندہ ان 3 عقیقوں میں سے کوئی ایک عقیق اپنے ہاتھ میں پہن لیتا ہے تو۔ اور فرماتے ہیں خواہ ظالم بادشاہ کا خوف خطرہ ہو یا کسی اور چیز کا خطرہ ہو، اگر کوئی بندہ ان تینوں میں سے کوئی ایک پہن لیتا ہے، سفر میں جا رہا ہے تو اس کا سفر امن و امان کا سفر ہوگا، چوری اور ڈاکے سے محفوظ رہے گا، کسی بادشاہ ظالم کے دربار میں جا رہا ہے، کسی بندے کو کوئی بادشاہ ظالم کا کوئی خطرہ لاحق ہے، کوئی خوف ہے، اگر کوئی بندہ ان تینوں میں سے کوئی ایک پہن لیتا ہے پھر بھی معصوم فرماتے ہیں اس بادشاہ سے خطرہ اس کا ٹل جائے گا، بادشاہ اسے کچھ نہیں کہے گا، چاہے وہ بادشاہ کا، ظالم بادشاہ کا خوف خطرہ ہو یا کسی اور چیز کا ہو۔ معصوم فرماتے ہیں ان تینوں میں سے ایک بھی پہن لینا انسان کے لیے بہتر ثابت ہوتا ہے اور انسان کی بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ سامعین محترم، عقیق کا پہننا بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ لوگ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا جا چکا کہ عقیق انسان پہنتا ہے، انسان کی روزی فراغ ہوتی ہے، اور جو مشکلات ہوتی ہیں وہ انسان کی ٹل جاتی ہیں، رفع و دفع ہو جاتی ہیں، انسان کے جسم پر جو آفات و بلیات آنی ہوتی ہیں وہ واپس پلٹ جاتی ہیں، وہ ہٹ جاتی ہیں۔ سامعین محترم، دعا ہے اللہ آل محمد کے صدقے ہمیں سیرت اہل بیت اطہار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اور ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، جتنے بھی مومن و مومنات اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں مالک ان کو کروٹ کر جنت نصیب فرمائے، جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے اللہ آل محمد کے صدقے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں دین کے ساتھ مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی، سب سے آخری
اور سب سے بڑی دعا ہے اللہ آل محمد کے صدقے یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجا قیم آل محمد.